نماز مخل نہیں ہوتی تھی، اور یہی ایک ولی کامل اور صحابی کی نشانی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ آگے سے گزر گیا، اس نے کہا میرے گزرنے سے پتہ تجھے تو پتہ نہیں لگا، میں تو رانجھا رانجھا کر رہی تھی، مجھے پتہ نہیں لگا، میری نماز نہیں ٹوٹی۔ اتنی محبیت سے نماز پڑھتے ہیں۔ اتنے میں سرکار کائنات، تاجدار مدینہ، مدنی مٹھن منٹھار، صاحب الاولاد، اللہ کے یار، حبیب کردگار، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، نیر بطحا، تاجدار انبیاء، شاہد ماتغا، راستہ رباوہا، صاحب علم نشرہ تشریف لے آئے۔ جب صحابہ کو اطلاع ہوئی، صحابہ کو جب اطلاع ہوئی کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، اب نماز کی حالت میں کسی کا اپنی جگہ سے ہلنا، نماز ٹوٹ جانا فقہ کہتی ہے۔ صاحب کوئی حرکت ایسی کرنی جو خلاف شرع ہو، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن صحابہ نے اس طرح آواز دی، اپنی تلیوں کو دوسرے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ بجایا، جیسے یہ آواز نکل رہی ہے، آ رہی ہے آپ کو۔ ابوبکر صدیق اپنی نماز میں مشغول رہے، پھر دوبارہ بجایا، جب تیسری مرتبہ بجایا تو ان کو احساس ہو گیا کہ مجھے کچھ کہا جا رہا ہے، اور جب محسوس کیا کہ دو عالم کا تاجدار، صاحب الاولاد، سیاح لامکاں، چاند توڑنے والا، سورج نکالنے والا پیچھے آگے کھڑا ہو گیا، تو ابوبکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا۔ سرکار کائنات نے فرمایا اشارے سے کہ آپ وہیں رہیے، لیکن عقیدت نے گوارا نہیں کیا، عقیدت نے گوارا نہیں کیا۔ ابوبکر صدیق پچھلی صف میں آ گئے، سرکار کائنات مصلی پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ نہ صدیق کی نماز ٹوٹی، نہ اللہ کے یار کی نماز ٹوٹی۔ یہ ہے تقریب و تعظیم مصطفیٰ۔ حکم مصطفیٰ تو تھا کہ صدیق تو نماز پڑھانا جا۔ جب نماز ہو گئی تو کائنات کے تاجدار نے پوچھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ جبکہ میں نے تمہیں حکم بھی کیا کہ تو نماز کراتا رہے؟ تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ابوبکر کا آقا پیچھے کھڑا ہو اور ابوبکر اس کی امامت کرائے۔ آپ ہی امام الانبیاء ہے، آپ کا ہی حق ہے۔ یہ تھی تکریم مصطفیٰ۔ نہ صحابہ کی نماز ٹوٹی، نہ رکعت ہوئی۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ایک صحابی رسول نماز میں مشغول تھے، سرکار کائنات، سرکار ابد کرار، مدنی مٹھن منٹھار نے آواز دی، صحابی نماز چھوڑ کر کچھ پیسے دیے، کہا بازار سے چیز لے آؤ۔ بازار سے سامان لے کے آئے، بازار سے اور حاضر ہوئے تو پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، جب آپ کا حکم نامہ ملا تو پھر نماز توڑ دی۔ کہا نہیں توڑی نہیں، وہاں سے چھوڑ کے آ گیا۔ میں حکم مصطفیٰ بجا لاؤں تو میں بازار گیا، حکم کی تعمیل کی، سامان لے آؤ۔ کہ صحابی تو نے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر، تیری نماز مقبول ہوگی۔ تو ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کی تکریم و توصیف سے نماز نہیں ٹوٹتی، فرض کی کوتاہی نہیں ہوتی۔ یہ حضور کی تعظیم اور اطاعت ہے۔
یہ ہمیں کس نے سکھائی؟ صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین میں۔ ایک اور مجھے واقعہ یاد ہے، جب سورۃ حجرات شریف میں رب العزت نے فرمایا لا ترفعوا صوت فوق صوت النبی، اے صحابیوں اپنی آواز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند مت کرو، کہیں تمہارے کیے ہوئے نیک عمل رائیگاں نہ ہو۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ، یہ حضرت نعمان کے غالباً والد ہیں، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ بہت اونچی آواز میں بولتے تھے اور کچھ کانوں سے بہرے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی ہے کہ مومنو تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، کہیں تمہارے کیے ہوئے صالح عمل ضائع نہ ہو جائے۔ ان کو جب یہ پتہ چلا وہ راستے میں تھے، وہیں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، میری آواز تو رسول اللہ سے کئی مرتبہ اونچی ہو جاتی تھی۔ وہ رو رہے تھے راستے میں بیٹھے۔ روایات میں ہے کہ ایک صحابی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو پوچھا ثابت کیوں رو رہے ہو؟ کہا یار میں بہت اونچا بولتا ہوں، میری آواز کئی مرتبہ سرکار کائنات سے اونچی نکل چکی ہے، تو مجھے یہ ڈر ہے، مجھے شک ہے کہیں میرے کیے ہوئے عمل سارے ضائع ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا۔ بہت روئے اور اسی اسنا میں اٹھ کے گھر چلے گئے۔ گھر جا کے کہا کہ مجھے ایک کوٹھی میں بند کر دو، میری آواز کو سن نہ سکے، کہیں نبی پاک کے کانوں میں میری آواز نہ پہنچے۔ اب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کائنات کے پاس پہنچے کہ مدینے کے تاجدار، اے صاحب لولاک، اے سدرہ کے راہی، اے سیاح لامقام، اے سورج کو توڑنے والے، اے چاند کو توڑنے والے، اے سورج کو پھیرنے والے، اے والضحیٰ کے چہرے والے، اے واللیل کی زلفوں والے، اے والفجر کے جھومر والے، اے ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی کنکریاں پھینکنے والے، اے والفجر کی جبین میں، اے والفجر کی جبین والے، اے یوحا کے لبوں والے، اے یاسین کے دندان والے، اے ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں والے، تیرا ایک عاشق، تیرا ایک دیوانہ ثابت بن قیس سڑکوں پہ گھوم رو رہا ہے۔ کہا وہ تو میرا بڑا دیوانہ ہے، لے آؤ ذرا میرے۔ اب قسمت جب جاگتی ہے تو شاہ صاحب کہا کرے جب قسمت جب چنگی ہو تو بکرے پائے جاتے ہیں، اب حصے ملنے لگے۔ اب وہ گھر گئے تو گھر میں نہیں تھے، پوچھا تحقیق کی، تفتیش کی تو کہنے لگے وہ تو کوٹھی میں بند ہے بھائی، رو رہا ہے۔ انہوں نے جا کے دستک دی، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ ہچکیاں لیتے ہوئے، سسکتے ہوئے بارگاہ نبوی میں پہنچے تو نبی کریم رؤوف الرحیم آقا انعامدار مدنی مٹھن منٹھار صاحب لولاک نے سینے سے لگایا، کہا ثابت تیرے گناہ، تیرے نیک عمل ضائع نہیں ہوئے، بلکہ تجھ کو میں بشارت دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، بلکہ تجھے بشارت دیتا ہوں جنتی ہے، اور تجھے یہ بھی دعا دیتا ہوں کہ یہ غربت کی حالت سے نکل کر تو مالدار اور غنی ہو جا۔ پھر تاریخ کہتی ہے کہ وہ بہت مالدار ہو گئے۔ بعض کتابوں والوں نے یہاں تک لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دولت پہ ان کا نمبر آ گیا۔
اتنی زندگی میں آسودگی پیدا ہو گئی. یہ کیا تھا؟ یہ عشق مصطفیٰ تھا کہ کہیں میری آواز نبی کریم سے اوپر تو نہیں ہوگی. اس مالک و مختار نے، کائنات کے تاجدار نے پھر عطا کیا تو کمال کیا. اتنا دیا جتنی میری اوقات تھی، اور کہا تو شہید ہوگا. اور پھر وقت گزر گیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ قذاب کو ساتھ جہاد کرتے ہوئے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. اور پھر وہ شہید جو زندہ تھا، شہید تو سارے زندہ ہوتے ہیں، روایات میں ہے کہ وہ رات کو کسی صحابی کو ملے اور بتایا کہ جب میری شہادت واقع ہوئی تو فلاں فلاں شخص نے میری چاندی کی زیریں اتار لی. تم صبح خالد بن ولید کو یہ خواب سنانا جو اس کے امیر تھے کہ وہ فلانے فلانے خیمے کے پاس ایک دیچکے کے نیچے پڑی ہے. کیا علم دیا مصطفیٰ نے؟ یہ عشق مصطفیٰ ہے. اور میرا ایک پیغام صدیق اکبر کو دے رہا کہ میں فلاں فلاں شخص کا مقروض ہوں، میرا وہ قرضہ اتار دے. صبح اس صحابی نے خواب امیر لشکر جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. انہوں نے وہ زرہ برآمد کی اور اس صحابی کو تان تش کی کہ بھئی تجھے شہید کا مال نہیں اتارنا چاہیے تھا. اور جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں رکا لکھ کے بھیجا. انہوں نے وہ ادھار دیا. حالانکہ وہ بہت مالدار تھے لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے وہ ادھار رہ گیا ہوگا. تو جب وہ دینے پہ آئے تو بے مثل دیتا ہے. جب وہ دینے پہ آئے تو بے مثل دیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب جس کسی کو عشق دے دے، جس کسی کو محبت دے دے، جس کسی کو تکریم سکھا دے، جس کسی کو تعظیم سکھا دے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ ثابت بن قیس. اور جس کو تعظیم دے کے چھین لے وہ سالبہ بن جاتا ہے. جسے دے کر رونق تیرے قدموں میں چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہوں اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی. سالبہ بہت بڑے صحابی تھے لیکن تقریب مصطفیٰ و تعظیم مصطفیٰ سے آ رہی تھی. جب تقریب مصطفیٰ و تعظیم مصطفیٰ ان کے دل سے چھٹ گئی تو اللہ نے قرآن کی آیت کہ جو حبیب تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرے در سے گیا وہ میرے در سے گیا. اور احمد شاہ رضا خان صاحب نے کہا نا، بخدا خدا کا ہے یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر. وہ جو وہاں سے پھر گیا وہ یہاں گیا. جو اللہ سے گیا محبوب سے گیا اور اللہ سے بھی گیا. ایک اور چھوٹا سا واقعہ. سرکار ابد قرار تاجدار مدینہ کہ ایک صحابی تھے، نماز کی حالت میں تھے. سرکار نے آواز دی، نماز مکمل کر کے تشریف لائے. سرکار نے کہا میں نے بلایا تھا تشریف نہیں لائے، میں حضور نماز. فرمایا کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو سب کام چھوڑ کے آ جاؤ. تو ثابت ہوا کہ حضور کی تکریم و تعظیم ہر ایک پہ لازم ہے. جو نبی کریم رؤوف الرحیم کا تعظیم نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، جو حضور کی شان کے متعلق گستاخی کرتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. میں سرکار کی عظمت اور رفعت کی 2-3 باتیں اور بیان کر کے اپنے بیان کو
بند کروں گا. ایک مرتبہ سرکار کے ایک دو معجزات بیان کروں گا. سرکار کائنات تاجدار مدینہ، صحابی کا نام تھا جناب نہیں ایک صحابی تھے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے. ان کی بڑی خواہش تھی کہ میرے آقا میرے گھر آئیں، میرے آقا میرے گھر آئیں. ایک دن جب دریائے رحمت جوش میں آ جائے تو پھر موج ہو جاتی ہے. سرکار موج میں تھے. سیدنا ابوبکر صدیق، علی مرتضیٰ، حیدر کرار، عمر فاروق کو ساتھ لیا اور چند صحابہ کو لیا. آج چلو یا فلاں کے ہاں چلو. سرکار کائنات تاجدار مدینہ پہنچ گئے. اب صحابی نے دیکھا کہ خواہش میری بڑی دیر کی تھی، لیکن تھوڑا سا پریشان ہو گیا. چہرے پہ کچھ تھوڑی سی محسوس کی حضور نے تمکرت. کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بڑی دیر سے خواہش تھی کہ آپ آ جائیں میرے پاس. آج آپ آئے ہیں تو میں ایسا بدقسمت ہوں کہ آج ہی میں نے اپنا گھر کا مال سارا خیرات کر دیا، آپ نے ہمسایوں میں تقسیم کر دیا. تو کہا یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا. جبریل امین نے مجھے آگے بتایا کہ ہمسائے کے بہت حقوق ہیں. مجھے تو یہ شک پیدا ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمسائے کو وراثت میں شامل نہ کر لے. تم نے بہت نیکی کی. کہا حضور آپ میں شرمندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں کھلانے کے لیے آپ کو. تو اس کے سین میں ایک خشک کھجور تھی جس کے نام کے پتے تو تھے شاید، لیکن اس میں پھل نہیں آتا تھا. سرکار نے کہا، ارشم نام تھا، مجھے یاد نہیں، ارشم تھا، ارشم، حضرت ارشم رضی اللہ تعالی شاید اسی قسم کا نام تھا. ارشم، الارشم نام تھا. کہا کہ اگر تم اجازت دو تو یہ تمہاری یہ کھجور ہے، اس سے ہم کچھ پھل کھا کے گزارا کر لیتے ہیں. اس نے کہا حضور یہ تو بانج کھجور ہے، آج تک اس نے پھل نہیں دیا. سرکار کائنات نے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا کہ ایک پیالے میں پانی لے کے آؤ. علی مرتضیٰ ایک پیالے میں پانی لے کے آئے. حضور نے اپنی منہ مبارک میں پانی لیا اور کلی اس درخت کے اوپر کر دی. چند لمحے گزرے تھے کہ وہاں خوشے لگے، میٹھی میٹھی کھجوریں لگ گئی. سرکار اور صحابہ نے جی بھر کے کھائی اور کہا ارشم جب تک جی چاہے اس درخت پہ کھجوریں کھاتے رہنا. چاہے تو سکیا کھجوراں نو اگا دے، سکیا کھجوراں اگا جانا، وہ پتھراں نو کلمہ پڑھا جانا. یہ پتھروں سے مجھے یاد آ گئی. سرکار کائنات کا ایک چچا تھا جس کا نام ابو جہل تھا. ایک دن اس کا گھر پہلے سامنے تھا کعبے کے، باب السلام کے سامنے. وہ صبح صبح اٹھا اور پنجابی میں کہتے ہیں وہ وٹوانی کے لیے اس نے کچھ روڑے جمع کیے. جو عرب گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں مٹی کے روڑے نہیں ہوتے، پتھر کے ہوتے ہیں، پتھر کے روڑے ہوتے ہیں، کنکری ہیں. اس نے وہ پکڑے ہوئے تھے. اتنے میں سرکار کائنات تاجدار ابد قرار کعبہ طیبہ سے باہر نکل رہے تھے. اب آمنا سامنا ہو گیا. کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں آسمانوں کی باتیں بتاتا ہوں. اس دن سرکار نے میرا 2-3 دن پہلے وہ ہو گیا. عرش اور فرش کی باتیں بتاتے ہو، ذرا یہ تو بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے. تاجدار مدینہ سرور قلب و جان و سیرہ نے کہا بڑے ادب سے کہ چچا جان میں بتا دوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو کوئی اتنی بات نہیں ہے. تو اگر جو آپ کے ہاتھ میں وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں
تو یہ تو بہت بڑا کمال ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اور جو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھے انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ دو روایات ہیں، ایک کہا ھذا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے، کسی اور محمد کا بھی لکھا نہ کہا جائے، اس کی تصحیح کے لیے اس نے کہا بھائی کمال ہے، میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھا دیا۔ ایک مرتبہ سرکار کائنات، یہ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ سرکار جنگل میں جا رہے تھے، میرے ہاتھ میں لوٹا تھا، سرکار قضاء حاجت چاہتے تھے، اب دور دور تک پردہ کوئی نہیں تھا، یہ اتنی معصوم ذات تھی، اتنی پاکیزہ ذات تھی کہ پردے کے بغیر قضاء حاجت بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ جنگل کا سماع کون دیکھ رہا ہے۔ ایک درخت کے پاس گئے، فرمایا اے درخت تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اور سرکار آگے کہ چل پڑے۔ درخت صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرح جیسے اونٹ کی نکیل ہوتی ہے وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، دوسرے درخت کو اشارہ کیا وہ بھی آ گیا، دو درخت اکٹھے ہوئے، سرکار نے پیچھے بیٹھ کے قضاء حاجت فرمائی، اور پھر جب سرکار فارغ ہو گئے تو سرکار نے اشارہ اس کو یوں کیا، اس کو یوں کیا، وہ درخت اپنی جگہ پہ۔ یہ سرکار کائنات کا ادنا سا معجزہ ہے۔ ایک اور معجزہ یاد آ گیا، ایک عرابی سرکار کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں سچا، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں؟ حضور نے کہا تو کیا معجزہ مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ سامنے درخت تھا، کہا کہ یہ درخت اگر مجھے آگے جھک کے سلام کرے تو پھر میں آپ کو سچا نبی مان لوں گا۔ حضور نے یوں دیکھا، درخت کی ٹہنیاں ٹوٹی اور سرکار کے قدموں پہ آگے گر گئی، اور پھر اشارہ کیا، وہی ٹہنیاں جڑ گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ مجھے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا ایک قول یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے باہر نکلتا تو تمام پہاڑ سرکار کو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، شجر سرکار کو سلام کرتے، حجر سرکار کو سلام کرتے، تو سرکار کی عظمت اور رفعت تو کافر بیان کرتے۔ مجھے حدیبیہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب حدیبیہ کی صلح ہو رہی تھی تو عروہ بن مسعود ثقفی نے جو لفظ کہے وہ تاریخی لفظ ہے، ان کو گولڈن ورڈز میں لکھنا چاہیے۔ جب کفار کی وہ سفارت چل رہی تھی تو عروہ نے کہا کہ تم اس کو فتح نہیں کر سکتے جس کے جانثاروں کا یہ حال ہو۔ کہا جب، یہ عروہ مسعود ثقفی کے لفظ ہے کہ جب وہ شخص صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کٹواتا ہے تو اس کے جانثار ساتھی بال نیچے نہیں گرنے دیتے، لے لیتے، آپس میں تقسیم کر لیتے اور برکت کے لیے اپنے تاجوں میں سجا لیتے ہیں۔ کہا جب وہ منہ دھوتا ہے یعنی وضو کرتا ہے تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، جو پانی گرتا ہے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، اپنے منہوں پہ مل لیتے ہیں اور اپنے سینوں پہ مل لیتے ہیں۔ یہ تھی وتوضر ہو وتوکر ہو۔ فرمایا جب کبھی کلی کرتا ہے وہ پانی نیچے نہیں کرنے دیتے۔ ایک اور سفیر نے کہا کہ اگر وہ ایک پیالہ پانی کا مانگتا ہے تو 22 آدمی اس پیالے کو لینے کے لپکتے ہیں، جو لے آتے ہیں خوش قسمت سمجھتے ہیں اور جو نہیں لے آتے وہ اپنے آپ پہ نادم ہوتے ہیں۔ جس کے جانثاروں کا یہ حال ہو تم اسے کیسے فتح کر سکتے ہو؟ صحابہ نے یہ عظمت رسول بیان کی ہے، صحابہ نے یہ عظمت رسول و تکریم رسول کر کے دکھائی۔ ہم کو چاہیے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نامدار کی تکریم کریں، تعظیم کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ وہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا کرے کہ میرے منہ میں ایسی زبان نہ ہو جو ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ہم تو ذکر مصطفیٰ کرنے والی زبان کی بات کرتے ہیں، جو ذکر مصطفیٰ کرے، چاہے کمال کی زبان ہو، چاہے مولوی کی ہو، چاہے پیر صاحب کی ہو، وہ ذکر ہی اعلیٰ ہے۔ اس ذکر کے متعلق خدا نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
تو انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً 40 منٹ ہو گئے، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو میرا بیان تھا کہ ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پہ، اور تکریم کرو نبی کریم رؤوف الرحیم کی، تعظیم کرو نبی کریم رؤوف الرحیم کی، اور تسبیح بیان کرو اللہ عز و جل کی محمد کے ذکر کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور جوانوں میں اور دل کو فریفتہ کرنے والے احباب کے بیان کے نہ سنیں، بلکہ اس کو خشوع و خضوع، محبت، عقیدت اور بابوزو ہو کے سنیں۔ یہ عام بات نہیں، اس میں لڈی ڈالنا، اس میں پگڑا ڈالنا، تاڑی بجانا، ساتھ اچھلنا، یہ سب کمال حضرات کے ساتھ آپ کے انداز میں مناسب اور جائز ہوگا، مگر کیا اچھا ہو کہ ان الفاظ کو سماعت کیا جائے اور محبت سے ان کے مطالب اور معنی کو سمجھا جائے۔ قوالی سننا بڑی اچھی بات، چشت اہل بہشت کا یہ منشور اور دستور ہے، اس کو سننے سے پہلے اس جیسا انداز بھی اپنا لے۔ میرے شیخ طریقت حضور قبلہ عالم بھی سماع سننے کے لیے تشریف فرما ہے، خلیفہ رانا محمد شاہد صاحب قادری ہیں، یہ مناروی غلام ہے، ہاں یہ قادری غلام ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ ہم قادری سماعت سنتے ہیں، سنے کیوں نہ کہ حضرت معین الدین چشتی، حضرت معین الدین عبد القادر کے خالہ زاد بھائی ہیں، وہ بھی معین الدین ہیں، یہ معین الدین ہیں، انہوں نے زندہ کیا، انہوں نے اسلام کو پناہ عطا کی۔ تو دوستان گرامی، قوالی کا سما ہے، اب یقیناً میں نہیں کہتا آپ کے اندر والا جوش اٹھے گا اور یہ دوری ختم کر دے گا،